نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آج 25ویں شب یعنی تیسری تاخرات ہے، اور آج ہماری اس مسجد میں محفل قرات کا تاخرات کی وجہ سے اہتمام کیا گیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ محفل قرات کا آغاز ہوگا۔ بہت سارے حضرات اپنی اپنی مسجدوں سے نماز پڑھ کر تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان حضرات کے آنے تک مختصراً قرآن سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ آج کی تراویح میں 29واں پارہ پڑھا گیا۔ ابھی صرف ایک پارہ ہمارے اس سال کے دور کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ کل کی تراویح میں انشاءاللہ آدھا پارہ پڑھا جائے گا، اور 27ویں تراویح میں انشاءاللہ اگلی تاخرات میں ہمارا کلام پاک کا دور اس سال کا اللہ کی مدد اور فضل سے تکمیل کو پہنچے گا۔ 29 پارے تقریباً مکمل ہو گئے۔ یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب رمضان آیا اور کب ہمارے اس دور کا آغاز ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے قرآن پاک کا دور مکمل بھی ہو رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کی کتابوں میں صرف قرآن ہی کو ایک خصوصیت حاصل ہے کہ آدمی ایک نہیں، دو نہیں، 1000 مرتبہ بھی قرآن کو سنے گا، اس کا دل اکتاتا نہیں ہے، سننے سے بیزار نہیں آتا، آدمی اس سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ جتنا قرآن سنتے جائیں اتنا اور زیادہ سننے کا جی کرتا ہے۔ دنیا کے کسی کے کلام میں یا کسی کتاب کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ بہت سارے دنیا میں سنگر، گانے والے ایسے گزرتے ہیں کہ ان کی آوازیں لوگوں کو بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ بہت سارے گانے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے زبان پر وہی گانا اس موسم میں رہتا ہے، لیکن جو گانا چند دن تک بہت زیادہ دلکش اور دل کو لبھانے والا محسوس ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد اس کو سننا یہ جو ہے اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی تھک جاتا ہے کہ کب تک اس کو سنیں۔ لہٰذا کوئی سنگر کی آواز ہو، کوئی گانے کے الفاظ ہوں، چند دنوں کے بعد اس کے سننے میں آدمی کو وہ الفت اور وہ مزہ اور وہ شوق، وہ جاذبیت نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ انسانوں کا کلام ہے، لیکن قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ اسے ایک نہیں، دو نہیں، 1000 مرتبہ بھی سنیں گے، ہر مرتبہ اس کا ایک الگ لطف ہوگا، ہر مرتبہ اس کا ایک الگ کشش ہوگی، ہر مرتبہ سننے میں اس کے اندر ایک شوق اور مزہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن اتنی اچھی آواز سے پڑھتے ہیں، حافظ قرآن، کہ جی چاہتا ہے اور رکعتیں لمبی ہو جائیں، اور 2-4 آیتیں، 2-4 رکوع زیادہ پڑھیں، تاکہ وہ کیفیت جو ہمیں محسوس ہو رہی تھی وہ کیفیت باقی رہے۔ یہ صرف قرآن ہی کی خصوصیت ہے۔ قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے بڑا معجزہ ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں، بارہا ہم سنتے ہیں، قرآن معجزہ ہی نہیں بلکہ معجزہ گر ہے۔ قرآن سے بہت سارے معجزے رونما ہوئے ہیں۔ قرآن کی برکت سے بے شمار معجزات کو اللہ نے ظاہر فرمایا ہے، ورنہ دنیا کی کسی کتاب کے یاد کرنے والے اس تعداد میں نہیں ملیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے تفسیر کے سلسلے میں ہم نے سنا، موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی، پورے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں
صرف 7 لوگ حافظ تورات تھے اور ان میں سے ایک خود حضرت موسیٰ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ پورے یہودیوں میں صرف 6 لوگ تھے جنہیں تورات یاد تھی، ورنہ یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ ہر زمانے میں لاکھوں کروڑوں حفاظ میسر ہیں، لاکھوں لوگ اسے اپنے سینے میں جمع کرتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں اور اس کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سے متعلق وارد ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے، وہ بہترین انسان ہے۔ اور اس کا سیکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں، جنت تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہدایت کے راستے اللہ اس کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن کا سیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سکھانا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھانا بھی عبادت ہے، قرآن کو سمجھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سمجھانا بھی عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ فرمایا قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کو دیکھنا، کعبۃ اللہ کو دیکھنا، ماں باپ کو دیکھنا، علماء اسے عبادت میں شمار فرماتے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح اللہ کے کلام اور قرآن کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ دیکھنا یہ بھی عبادت، قرآن سے جڑی ہوئی ہر چیز عبادت، اور قرآن کو جو ہے نمونہ بنا کر اس کے ہدایات کے مطابق قرآن کی رہبری میں زندگی گزارنا، یہ تو عین ہدایت اور عین عبادت اور دین کا نچوڑ ہے۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا یہ اصل دین کی جو ہے نچوڑ ہے، دین کی نسبت ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں کو وہ نعمت نہیں ملی جو اللہ نے اس امت کو ایک قرآن کی نعمت اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ پچھلی آسمانی جو کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، علماء فرماتے ہیں یہ کتاب کی شکل میں نازل کی گئیں، بعد میں یہ بکھر گئیں۔ تورات، زبور اور انجیل کتاب کی شکل میں نازل کی گئیں، لیکن اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، تو کتاب کی شکل میں اتری تھی لیکن بعد میں بکھر گئیں۔ لیکن قرآن کی یہ خصوصیت ہے، یہ بکھر کر نازل کیا گیا، بعد میں ایسا جمع ہوا قیامت تک وہ بکھر نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن کی صفت ہے۔ تورات کتاب کی شکل میں اترا، بکھر گیا۔ آج بہت سارے لوگوں کے پاس الگ الگ اس کے نسخے ہیں۔ انجیل کتاب کی شکل میں اترا، بکھر گیا۔ آج ہر ان کے چرچا جو ہیں، ان کے کیتھولک کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے، فلاں ملک کا بائبل الگ ہے، فلاں ملک کا بائبل الگ ہے۔ بائبل اور تورات بکھر گیا، ہر ملک میں الگ الگ اس کے نسخے پائے جاتے ہیں۔ تو پہلے آسمانی کتابیں یکجا ہو کر اتاری گئیں، بعد میں بکھر گئیں، لیکن قرآن کی یہ خصوصیت ہے 23 سال میں الگ الگ کر کے اتارا گیا۔ کبھی ایک سورت اتاری گئی، کبھی ایک رکوع اتارا گیا، کبھی چند آیتیں اتاری گئیں، کبھی ایک آیت اتاری گئی، لیکن جب صحابہ نے تدوین کی، جمع کیا، ایسی حفاظت اللہ نے کی، قیامت تک ایک حرف تو کیا زبر اور زیر کے حرکت میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کی صفت ہے، یہ کتاب اللہ نہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ ہے۔ پچھلے زمانے کی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ کتاب اللہ تھی، یہ کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔
یہ اللہ سے نکلا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں جو کثرت سے قرآن پڑھتا ہے اس کا اور اللہ کا روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ جو کثرت سے قرآن پڑھتا ہے اس کا اور اللہ کا روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کے مشہور 3 نام ہیں، ایک کلام اللہ، دوسرا قرآن، تیسرا کتاب اللہ۔ قرآن کے یہ مشہور 3 نام، اور بھی دیگر بہت سارے نام ہیں لیکن مشہور 3 نام ہیں، کلام اللہ، قرآن اور کتاب اللہ۔ یہ 3 نام کیوں رکھے گئے؟ کلام اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کتاب اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ وہی جو پہلی وجہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے اپنے کلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پڑھوایا، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کے معنی پڑھنا، قرأ یقرؤ سے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے قرأ، جس کے معنی پڑھنا۔ قرآن کہتے ہیں وہ کتاب جسے پڑھی جائے، وہ چیز جسے پڑھا گیا تو قرآن کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پڑھایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور پڑھانے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں دہرانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تحرک بہ لسانک، اے میرے حبیب آپ جبرائیل کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ حضور کو یہ اندیشہ ہونے لگا، یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جبرائیل سنا کر چلے جائے اور میں بھول جاؤں یا اس میں کچھ رد و بدل ہو جائے۔ تو حضور دہرانے لگے، پڑھنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ حرکت نہ دیں، آپ جبرائیل کے ساتھ نہ پڑھیں، آپ سنیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس لیے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی میری ذمہ داری، اور آپ کے زبان سے صحیح صحیح پڑھانا بھی میری ذمہ داری۔ اللہ نے فرمایا قرآن کو جمانا بھی حضور کے سینے میں اللہ کی ذمہ داری، پھر قرآن کو حضور سے زبان سے پڑھانا بھی یہ اللہ کی ذمہ داری۔ تو اللہ نے اپنے کلام کو حضور کے زبان سے پڑھایا، تو اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے نازل ہوتا گیا صحابہ کرام لکھتے گئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو جمع کیا صحابہ کے رائے مشورے سے اور پوری شرائط کے ساتھ، بہت زیادہ اہتمام اور پابندی کے ساتھ اس کو جمع کیا۔ تو جب یہ جمع ہو گئی تو یہ اللہ کی کتاب بن گئی۔ تو یہ 3 نام، ایک اللہ کا کلام، دوسرا قرآن، تیسرا تھوڑا تھوڑا جمع ہوتا گیا، بعد میں اسے ایک جگہ کتاب کی شکل دی گئی، اس لیے اسے کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی جو ابتدا ہے، پہلی سورہ بقرہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن بے شک بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہاں اللہ نے قرآن کا کون سا نام کہا؟ قرآن کا کون سا نام اللہ نے استعمال فرمایا؟ کتاب۔ قرآن وہ ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا ذالک کلام اللہ لا ریب فیہ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں شک نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ذالک القرآن لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دونوں لفظ اللہ نے نہیں کہے، بلکہ اللہ نے کہا ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ تو 2 نام اللہ نے استعمال نہیں کیے، تیسرا نام کتاب اللہ نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا نام کلام اللہ، قیامت تک کوئی انسان اللہ کے کلام میں شک کر ہی نہیں سکتا۔
دوسرا نام قرآن، حضور کا پڑھنا، تو کوئی آدمی حضور کی قرأت پر شک کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو حضور نے پڑھا وہ اللہ نے ان کے سینے میں جمایا اور حضور کی زبان سے پڑھوایا ہے، لہٰذا حضور کے پڑھنے میں شک نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے کلام میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو بعد میں جو تیسرا نام ہے، ہو سکتا ہے کسی کو شک ہو جائے کہ صحابہ نے اسے جمع کیا ہے تو صحابہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، تو صحابہ کے جمع کرنے پر جو کتاب بنی ہے اس میں کوئی شک کر سکتا ہے، تو اللہ نے اسے بھی دور کر دیا، اور اسی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کہا ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ کلام اللہ میں شک ہو ہی نہیں سکتا، قرآن میں شک ہو ہی نہیں سکتا، کتاب اللہ میں کوئی شک کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا۔ یہ صحابہ نے جمع کیا ہے، اور ایسا جمع کیا صحابہ نے اتنا اہتمام سے کہ تمام صحابہ جب متفق ہو گئے تب اسے قرآن میں ترتیب دی گئی ہے۔ تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا، جس بات پر صحابہ جمع ہو جائے اس پر اللہ کی مہر لگ جاتی ہے، جیسا اس پر اللہ کی مہر لگ گئی کہ میرے صحابہ، نبی کے صحابہ نے اسے جمع کیا، اب اس میں شک نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں جس میں صحابہ کا اجماع ہے اس میں بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہے، ایک معجزہ ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ ایک عالم دین ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ فرانس کے علاقے میں ایک مشورہ ہوا کہ یہودی کہتے ہیں ہمارا مذہب صحیح ہے، نصرانی کہتے ہیں ہمارا مذہب صحیح ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا مذہب صحیح ہے، لہٰذا تینوں کو ملا کر ایک ایسا مذہب بنایا جائے، یا ان تینوں میں سے جو سچ ہو، جو صحیح ہو اسے باقی رکھا جائے اور باقی دو مذہبوں کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ بہت سارا انتشار ہو رہا ہے۔ بعض لوگ یہودی اپنے مذہب کو صحیح کہتے ہیں، نصرانی اپنے مذہب کو صحیح کہتے ہیں، مسلمان اپنے مذہب کو صحیح کہتے ہیں، لہٰذا تحقیق کی جائے اور کسی ایک مذہب کو چلایا جائے۔ تو مشورہ ہوا، یہودیوں کے ایک پادری کو، نصرانیوں کے ایک عالم دین کو، راہب کو، اور مسلمانوں کے ایک عالم دین کو بلایا گیا، اور دو حکم طے کیے گئے، دو جج طے کیے گئے ان تینوں سے بات کرنے کے لیے۔ لہٰذا ان ججوں میں پہلا سوال ایک جج نے یہ کیا کہ دیکھو آپ کہتے ہیں آسمانی مذہب ہے آپ کے، باقی آپ کے تین کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، یہود نصارہ مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سارے مذہب ہیں، لیکن آسمانی ہونے کا وہ دعویٰ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مذاہب آسمانی ہیں، لہٰذا آسمانی مذہب ہونے کے لیے ضروری ہے کسی نبی نے وہ مذہب دیا ہو، تو آپ بتائیں آپ کا مذہب کس نبی نے دیا ہے؟ یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا یہ دین ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے چلایا۔ نصرانیوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ مسلمان عالم دین نے کہا ہمارے دین کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو جج نے دیکھا کہ تینوں کے پاس نبیوں کی نسبت ہے، تینوں آسمانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور تینوں کے پاس جو ہے نبوت کی نسبت ہے، ایک کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی، دوسرے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی، تیسرے کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اب دوسرا سوال اس جج نے یہ کہا کہ اب بتاؤ کہ اب کس کا زمانہ ہے؟ تینوں نبی ہیں، اب بتاؤ کہ اب کس کا زمانہ چل رہا ہے تاکہ اس کے مذہب کو چلایا جائے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ یہ زمانہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہے، نصرانی کہنے لگے یہ زمانہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، محمد اور موسیٰ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان نے کہا یہ زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اب تینوں بھی وہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہودی کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، نصرانی کہہ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، یہ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو تیسرا سوال جج نے یہ کیا
کہ اچھا اب تینوں کے پاس نبی ہیں، تینوں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا زمانہ، اب یہ بتاؤ جس نبی کا معجزہ اب بھی دنیا میں باقی ہے، نبی کے جانے کے بعد بھی اس نبی کا معجزہ اب بھی باقی ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا زمانہ باقی ہے۔ جس نبی کا معجزہ ختم ہو گیا اس کے ساتھ اس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ جس نبی کا معجزہ ختم ہو گیا اس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ جس نبی کا معجزہ باقی ہے یہ مانا جائے گا کہ اس کا جو ہے زمانہ بھی باقی ہے۔ تو یہودی خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو لا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ تاثیر نہیں لا سکتے۔ کسی مردے کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے زندہ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ قرآن پاک ایسا ہے، یہ اس وقت بھی ہدایت کی کتاب تھی، آج بھی ہدایت کی کتاب ہے اور قیامت تک ہدایت کی کتاب رہے گی۔ تو فرمایا یہ قرآن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو اس سے جڑی ہوئی ہر بات عبادت ہے، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، دیکھنا، ہر چیز عبادت ہے۔ اور اس امت کو جو خصوصیت کے ساتھ شب قدر کی نعمت ملی ہے اس کی فضیلت بھی اسی قرآن کے نزول کی برکت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کیوں اتنی فضیلت والی ہوئی کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ لہٰذا قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم سب کو قرآن سے لگاؤ رکھنا چاہیے۔ جو قوم جتنا قرآن سے تعلق رکھے گی اللہ اسے ہدایت سے سرفراز فرماتے رہیں گے، اور جو جتنا قرآن سے دور ہوگی وہ اتنا گمراہی اور ضلالتوں میں گھرتی چلی جائے گی۔ تو قرآن سے تعلق ہونا چاہیے، ہم قرآن پڑھنا سیکھیں، سمجھ کر پڑھنا سیکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے ہم دنیا کا ہر کام سیکھتے ہیں لیکن قرآن نہیں سیکھتے۔ قرآن سیکھنے میں شرم آتی ہے۔ بہت سارے نوجوان بڑی عمر کے لوگ وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ان سے کہا جائے قرآن سیکھیں تو کہتے ہیں اس عمر میں قرآن سیکھیں، شرم آئے گی۔ حالانکہ جوانی میں، بڑھاپے میں اپنے کاروبار کو سیکھ رہے ہیں، نئے نئے مسائل ہیں کاروبار کے۔ پہلے جو ہے مسائل الگ تھے کاروبار کے، ہاتھوں سے لکھائی ہوتی تھی، مینولی اکاؤنٹ مینٹین کیا جاتا تھا، پورے کھاتا بک رکھا جاتا تھا۔ اب سب کمپیوٹرائزڈ ہو گیا، جی ایس ٹی آ گیا اور بہت ساری چیزیں آ گئی، سب مسائل کاروبار کے سیکھیں گے نئے نئے، لیکن قرآن سیکھنے میں شرم آتی ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز دنیا کی سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ قرآن سے تعلق کمزور ہو گیا۔ لہٰذا قرآن کو سیکھنا چاہیے، پڑھنے کا معمول کریں۔ قرآن کا بھی حق ہے، قرآن کا حق ہے۔ ہم انسان مسلمان دنیا میں ہیں، ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے اوپر حق ہے۔ ہمارے اوپر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، ہمارے اوپر سب سے پہلا اللہ کا، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بت پرستی نہ کرے، گناہ نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ سب سے پہلا حق ہم پر اللہ کا۔ دوسرا حق اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم حضور کی اطاعت کریں، حضور کی غلامی اور اتباع میں کامیابی کو یقین سمجھے، حضور کے علاوہ یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچے اور ان کی طریقوں میں ناکامی کو یقین سمجھے، یہ حضور کا حق ہے۔ تیسرا قرآن کا حق ہے، قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے دین کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، ہمارے برادران وطن کا حق ہے، غریبوں کا ہمارے مال میں حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے۔ یہ زندگی حق کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ ہم آزاد نہیں، ہمارے اوپر بہت سارے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے دین کا، قرآن کا، ماں باپ کا، اولاد کا، رشتہ داروں کا، بہت سارے لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ تو ان میں سے ایک حق ہمارے اوپر قرآن کا بھی ہے۔ قرآن کا کیا حق ہے؟
یقین مانیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ یقین رکھنا یہ ہمارا اوپر قرآن کا حق ہے، اس کے تعلیمات پر عمل کرنا قرآن کا حق ہے، اس کے رہبری میں زندگی گزارنا قرآن کا حق ہے۔ اور ظاہری اعتبار سے علماء فرماتے ہیں سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن کا دور مکمل کرنا یہ قرآن کا حق ہر مسلمان پر ہے۔ کم سے کم سال میں 2 مرتبہ قرآن کا دور کرنا یہ قرآن کا حق ہے، علماء بیان فرماتے ہیں۔ لیکن آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں سال میں 2 مرتبہ تو چھوڑو، 2 قرآن تو چھوڑو، 2 مرتبہ بھی کھول کر ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ صبح میں اٹھ کر 1 گھنٹہ اخبار پڑھیں گے، 1 گھنٹہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹا پر ہم جو ہے اپڈیٹس دیں گے، کمنٹس کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن قرآن پڑھنے کو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سچی کتاب پڑھنے کو وقت نہیں ہے، جھوٹی چیزوں کے پیچھے ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہے، اسی میں ہماری ہدایت چھپی ہوئی ہے، اسی پر عمل کرنے سے ضلالت اور گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو شب قدر کی فضیلت بھی قرآن کی برکت سے، تو آج طاق رات ہے ہمارا جمع ہونا وہ شب قدر کی تلاش میں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہر سال الحمدللہ لجنت العلماء دھارواڑ کی جانب سے ایک فکر ہوتی ہے کہ 25ویں شب جو شب قدر کی تلاش ہے اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کو پڑھا جائے، قرآن پاک کو سنا جائے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ شب قدر کی نعمتوں سے ہمیں آراستہ فرمائیں۔ تو اسی کے لیے ہر سال الحمدللہ 25ویں شب کو بدل کر ایک مسجد میں یہ پروگرام کیا جاتا ہے، اور آج اس سال مشورے سے ہماری سوداگر مسجد میں یہ جو ہے محفل طے کی گئی ہے۔ تو اس محفل میں ہم بیٹھیں، الحمدللہ ہمارے شہر دھارواڑ ہی کے حفاظ یہاں پر قرآن پڑھ کر سنائیں گے، یا وہ حفاظ جو ہمارے دھارواڑ کی مسجدوں میں کہیں باہر سے آ کر قرآن سنا رہے وہ ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کریں گے، الگ الگ انداز میں اپنے انداز میں قرآن سنائیں گے۔ ہر ایک انداز میں ایک الگ نور ہوتا ہے، الگ کشش ہوتی ہے، ایک ہی صورت ہے، یہ فلاں قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اس کا ایک الگ انداز ہے، اس کی ایک الگ کشش ہے، وہی صورت دوسرے قاری صاحب پڑھ رہے اس کا ایک الگ ہی سکون اور اطمینان اور نور ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے سامنے ابھی جو ہے تلاوت کا آغاز کیا جائے گا، ہم اسے غور سے سنیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموشی کے ساتھ متوجہ ہو کر اسے سنایا جائے۔ تو اسے سننے کی فکر کرنا اور الگ الگ انداز سے جو پڑھا جا رہا ہے اس سے جو ہے ایک عبرت حاصل کرنے کی فکر کرنا۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہماری اس مجلس میں آج الگ الگ مساجد سے حفاظ پہنچیں گے، کچھ حضرات پہنچ گئے اور بہت سارے حفاظ پہنچنے والے ہیں، اور بہت سارے ساتھی ہمارے دوسرے مسجدوں سے بھی آ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ قریب ہو کر تشریف رکھیں، اور آخر تک جب تک یہ ہماری مجلس ختم نہ ہو جائے اطمینان سے بیٹھے رہے۔ درمیان میں اگر کوئی شرعی تقاضا ہے، عذر ہے تو جا کر آئیں، ورنہ پوری مجلس اطمینان کے ساتھ اس مجلس میں شرکت فرمائیں، اور قرآن کو سننے کی اور اس کے جو ہے نور کو محسوس کرنے کی ہم کوشش کریں۔ قرآن میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لوگ قرآن سنتے تھے، وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرماتا، تو وہ طاقت آج بھی قرآن میں ہے۔ حضور کے زبان سے قرآن سن کر لوگ ہدایت حاصل کر لیتے، تو علماء فرماتے ہیں وہ طاقت قرآن میں آج بھی موجود ہے، لیکن شرط ہے ہم سچی طلب کے ساتھ قرآن کے ادب و احترام کے ساتھ سنیں تو اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ قرآن کی وہ تاثیر حضور کے زمانے تک نہیں تھی، قرآن کی وہ تاثیر قیامت کی صبح تک ہے۔ آج بھی اگر کوئی دل کے کانوں سے قرآن سنے گا اللہ ضرور اسے ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، یہ مجلس علماء کی طرف سے منعقد کی گئی ہے اور قرآن کی یہ مجلس ہے، اس میں اپنے شوق کو ظاہر کرے اور دلچسپی کو ظاہر کرے اور پڑھنے والوں کی قرات کو سنیں۔ ویسے تو بہت
بہت ساری تاخراتیں، ہم کچھ عبادت بھی کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں، لیکن یہ محفل اپنی نوعیت کی ایک الگ ہی محفل ہے۔ اس محفل پر بڑا اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس محفل کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے، اللہ کے کلام سے اس کی نسبت ہے، اور جس کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑ جائے اللہ کے ہاں اس کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کی یہ محفل ہماری بہت مبارک محفل ہے، بہت مبارک گھڑیاں ہیں، ہم اس میں اپنے آپ کو شریک کرانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آخر تک اطمینان سے اس مجلس میں شریک ہونے اور قرآن کو دل کی گہرائیوں سے شوق کے ساتھ، عظمت کے ساتھ سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سن کر ہمیں اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنانے کا شوق و جذبہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اصل اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا یہ نعمت ہے، دنیا کی چیزیں سکھانا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، اور ہماری قبروں میں وہ کام نہیں آئے گا۔ بنگلور میں ایک مرتبہ ہم جماعت میں تھے، ایک وہ کارگزاری سنائی، انشاءاللہ وہ کارگزاری سنا کر ہماری مجلس کے انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا۔ ایک مسجد میں ہم جماعت میں تھے، تو وہاں پر ایک صاحب نے بیان فرمایا، ایک مڈل کلاس کی فیملی تھی، درمیانی انداز کا اکنامیکل کنڈیشن کے فیملی، ان کا ایک ہی لڑکا تھا، انہوں نے اپنے بچے کو اچھے اسکول میں داخلہ دلایا، انٹرنیشنل اسکول میں پڑھائی کرائی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے، اونچی تعلیم، ڈگری، پوسٹ گریجویشن کے لیے انہوں نے اسے امریکہ بھیجا، پوسٹ گریجویشن کے لیے اسے امریکہ بھیجا۔ امریکہ بھیجنے کے بعد جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، انہیں اپنے بچے کی یاد آنے لگی، اور انہیں یہ لگنے لگا کہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس ہمارا بچہ ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے، ہم اپنے بچے کو دیکھتے رہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور نعمت نہیں چاہیے۔ لیکن اس زمانے میں وہ بچہ اتنا پڑھ چکا تھا، اس کے ڈگری کے حساب سے انڈیا میں اسے جاب نہیں مل رہی تھی، تو اس نے وہیں جاب کر لی۔ چند دن گزرے، وہیں ایک لڑکی سے اس نے نکاح بھی کر لیا، اور وہیں وہ سیٹل ہو گیا۔ یہ بوڑھے ماں باپ روزانہ تڑپتے رہتے، رات وہ کروٹیں بدلتی گزر جاتی، کاش کہ ہمارا بچہ ہوتا اور ساتھ میں ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوتا، اور اسے دیکھ کر ہمارے دل کو سکون ملتا، آنکھوں کو راحت ملتی، لیکن ان کے بڑھاپے میں وہ ساتھ میں نہیں رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اس بچے کو خبر کی گئی کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس بچے نے کہا مجھے ابھی چھٹی نہیں ہے، لہٰذا جب چھٹی ملے گی تب میں انڈیا کو آؤں گا۔ ابھی جماعت والوں سے اس بیٹے نے کہا، مسجد کی کمیٹی والوں سے، کہ آپ ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کر لے اور اس کا خرچہ میں اٹھا لوں گا۔ تو مسجد والوں نے کہا اتنے تمہارے احسان کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے محلے کے ایک آدمی تھے، ہمارے بھائی کی طرح تھے، تمہارے انتظام کی ضرورت نہیں، مسجد کے ذمہ دار اس کے کفن دفن کا نظام کر لیں گے۔ بیٹا نہیں آیا، مسجد والوں نے ہی اسے دفنا دیا۔ کئی مہینوں کے بعد جب چھٹی ملی، آیا، آ کر قبرستان گیا، جا کر 2 جملے اس نے کہے، صرف 2 جملے کہے۔ کیا جملے کہے؟ 2 جملے کہے، واپس آ گیا۔ کیا کہا اس نے؟ I am sorry dad, I am too late۔ پہلا جملہ I am sorry dad، دوسرا I am too late، معاف کر دیجئے ابا جان، آنے میں دیر ہو گئی۔ نہ فاتحہ، نہ درود، نہ چارقل، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اسے ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ قرآن سکھاتے، قبر پر آتا، چارقل پڑھتا، فاتحہ پڑھتا، ماں باپ کی قبر میں اس کی مغفرت کا ذریعہ بنتے، لیکن ماں باپ کی غلطی ہے کہ کچھ نہیں سکھایا، آ کر 2 جملے کہے I'm sorry dad, I am too late، اور واپس آ گیا۔ تو فرمایا ایسی تعلیم کو لے کر کیا کریں گے؟ کئی ماں باپ کا جنازہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ، خاندان والے دور دور سے آتے ہیں، دور دور گاؤں سے لوگ جنازے کی نماز کو آتے ہیں، ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد میں نماز کو آئے تھے، انہیں معلوم بھی نہیں کس کا جنازہ ہے،
وہ تو نماز کو آئے تھے، انہیں معلوم بھی نہیں کس کا جنازہ، وہ بھی جنازے میں آتے ہیں۔ بہت سارے مسافر ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنازہ ہے تو وہ بھی آ کر جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ خاندان والے ہیں، مصلی ہیں، مسافر، سب نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بیٹا ہے، اسے نماز نہیں آتی، وہ جا کر کنارے کھڑا ہوا ہے۔ ایسی اولاد سے کیا فائدہ جو ماں باپ کی موت پر نماز جنازہ نہ پڑھ سکے، ماں باپ کے لیے آخر میں دعا کے 2 جملے نہ کر سکے، کہہ سکے، اللہ سے معافی نہ مانگ سکے ماں باپ کی۔ ایسی اولاد کو لے کر کیا فائدہ ہے؟ ایسی تعلیم سے کیا ہمیں ملے گا کہ ہمارے بچے ہمارے اوپر 4 قل بھی نہ پڑھ سکیں؟ تو اس کے لیے فرمایا اصل قرآن کی تعلیم دینا ہمارے بچوں کو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کے ان مجلسوں میں بار بار شریک ہوتے رہیں گے، وہ شوق و جذبہ اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے آج کی یہ محفل ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ اس محفل کو اخلاص کے ساتھ جو ہے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس محفل کو کامیاب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس محفل کے ذریعے قرآن سے تعلق پیدا ہونے اور قرآن کو اپنا جو ہے نمونہ اور رول ماڈل اور آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوبارہ آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ اختتام تک مجلس میں شرکت فرمائے، اور اخیر میں انشاءاللہ تہجد کے لیے بھی وقت دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ سحری کا بھی نظام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سحری سے فارغ ہو کر، نماز سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں، پھر فجر کے بعد آرام کی ترتیب بنا لیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات تمام ساتھی علماء کی اس درخواست پر عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔